علیکم دوستو، انسائیڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل یعنی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جانے کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے ایک حیران کن پیش رفت سامنے آئی ہے اور انہوں نے جناب مرد مفاہمت یعنی سیاست کے اس میدان کے جو امپورٹنٹ قسم کے کھلاڑی ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے اور ان کو ایک پیغام بھجوایا ہے۔ اور یہ پیغام آصف علی زرداری صاحب نے کل شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی 1-to-1 ملاقات میں نہ صرف ان کو اپنے موبائل جیب سے نکال کے پلے کر کے نہ صرف سنوایا بلکہ ان کو بتایا کہ جناب دیکھو گل ان کتنے تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس پیغام کے جواب کیا دیا تو آصف علی زرداری صاحب نے نہایت ہی دھیمے انداز میں اپنی روایتی مسکراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جس نے پیغام بھجوایا تھا یہ پیغام مجھ تک جب پہنچا تو میں نے اس کو یہ جواب دیا، چل نٹ، کوئی چکر نہیں ہے، جو تمہاری گیم ہے تم اپنی گیم کرو، ہم اپنی گیم ہے، ہم اپنی گیم کریں گے، اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق کریں گے اور تم کو ہر ایک میدان میں شکست دیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب کے اس جو ہے وہ جملے کے بعد نا جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی بھی جو کہتے ہیں نا باچھیں کھل گئیں، ان کی بھی باچھیں کھل گئیں، وہ بھی مسکرا کے ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ اور یہ مسکراہٹ اور یہ والا جو رویہ تھا ان کا آپس کے اندر، یہ وہ اس تصویر کے اندر بھی بہت ہی زیادہ نمایاں ہے جو شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد سرکاری سطح کے اوپر جاری کی گئی ہے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور دونوں کے چہروں پہ بہت ہی زیادہ شرارتی مسکراہٹ ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جناب کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ پرویز خٹک صاحب کو دیا، وہ چارٹر آف ڈیمانڈ اتنا کا ہیوی تھا کہ وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے تھلے آ کے دب ہی گئے ہیں، ان سے اس کا جو ہے نا وہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا۔ اور جب یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ پارٹی کے سرکلز کے اندر ڈسکشن میں آیا تو اس کے بعد تو پھر خیبر پختونخوا کی حکومت والے بھی کہنا شروع ہو گئے کہ جناب وہ بندہ جو ابھی 8 مہینے پہلے ہمیں گالیاں دے رہا تھا، جو ہمیں اس بات کا ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی انگلی پکڑ کے اس کو چلایا، اس کی نیپیاں چینج کیں، اس کو سارا کچھ کیا، اس کو نہلایا دلایا، بال شال سنوارے، اب وہ بندہ ہمارے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اس کی ہر ایک ڈیمانڈ کو ہم بہت زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو 8-9 سال یہاں پر حکومت چلائی ہے، ساڈا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اور اس سچویشن نے پرویز خٹک صاحب کو بھی اپنا ایک مطالبہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اور چودھری جو ہے پرویز الہی صاحب کے مطالبات کے بعد پرویز خٹک صاحب کی طرف سے بھی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ عمران خان صاحب کو پہنچ گیا ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ جو اعلان انہوں نے کیا تھا راولپنڈی جلسے کے اندر کہ جناب میں اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں اس سسٹم سے باہر نکلوں گا، اس سسٹم کے اندر تو صرف اور صرف تباہی ہے، ہم نے الیکشن میں جانا ہے، یہ الیکشن بے شک 8 مہینے کے بعد کرائیں، جس صوبے کے اندر ہماری حکومت ہے ہم اس میں سے باہر نکلیں گے، یعنی ہم اپنی اسمبلیاں توڑیں گے۔ لیکن یہ والا فیصلہ بھی اب عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب اب مشاورت کے بغیر تمام سٹیک ہولڈرز اور خاص طور پر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کے ساتھ بامانی مشاورت کیے بغیر، ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر گیو اینڈ ٹیک کیے بغیر جب اب ابرپٹلی جلسے کے اندر بیٹھ کر اعلان کر دیں گے کہ جناب ہم گھر جا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے اچھا بھائی تسی جاؤ، اسی تے بیٹھے ہیں۔ یہ والی سچویشن ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس آ گئی، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ والا جو پرابلم ہے یہ بہت ہی بڑا پرابلم بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی سچویشن ہے جس نے عمران خان صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کے در دولت کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے جو آصف علی زرداری صاحب کا بھی بڑا قریبی دوست ہے، اس کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ جناب آپ ہمیں نا کوئی ہلکی پھلکی سی فیس سیونگ دے دیں، ہم نے اگر اسمبلیاں توڑ بھی دیں تو یہ جا کے الیکشنز ہونے ہیں فروری میں یا مارچ میں، تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہم دیتے ہیں، تھوڑا سا کرٹیسزم ہم برداشت کرتے ہیں، تھوڑا سا سپیس آپ ہمیں دیں۔ ہمارا مطالبہ ہے مارچ اپریل کے اندر الیکشنز کرانے کا، چلے آپ مارچ اپریل میں نہ کرائیں الیکشن، آپ مئی میں کرا دیں الیکشن، رمضان کے آگے پیچھے کرا دیں الیکشن، یہ سچویشن ہمارے لیے فیس سیونگ کا سبب بھی بن جائے گی، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں جناب ہم نے حکومت کو جو ہے وہ الیکشنز کرانے پر مجبور کر دیا، اور آپ نے بھی 2 مہینے اور اقتدار میں رہ کے کیا کرنا ہے، اگست کے اندر ویسے ہی اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی، لہٰذا اس معاملے کو اگر ہم اس طریقے سے ایمیکیبلی حل کر لیں تو ہمارے لیے ایک ون ون سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ آپ بھی یہ والا کریڈٹ لے سکیں گے کہ دیکھیں عمران خان نے جھوٹ بولا تھا، دعوے کرنے کے بعد وہ جو ہے اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکا، اور میں بھی یہ کہہ سکوں گا کہ جناب یہ جو بات آپس
میں چل پڑی ہے، اس بات کے نتیجے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پہنچے گی۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے یہ والا جو پیغام ان کو ملا، یہ پیغام ایز اٹ از جا کے رکھ دیا شہباز شریف صاحب کے سامنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات سے پہلے شہباز شریف صاحب کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ایک حساس ادارے کے سربراہ ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کے دوران پوچھا تھا کہ جناب یہ جو عمران خان نے اعلان کیا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کا، خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے، تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جناب ایسا امپیکٹ تو آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور اس کے نتیجے کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر الیکشنز ہو رہے ہوں تو پھر امپیکٹ آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امپیکٹ نہ آئے، اور اس سے آپ کو پولیٹیکلی آپ کے اوپر پریشر بھی آئے گا اور آپ پولیٹیکلی ڈیمیج بھی ہوں گے، کیونکہ اگر وہ جو 2 صوبے جہاں پر یہ والے الیکشنز ہو رہے ہوں گے وہاں پر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، ان کی جماعت جیت جاتی ہے، تو وہ بلا شبہ آدھے سے زیادہ پاکستان پر تو ان کی حکومت ہوگی، اور وہاں پر ان کی حکومت اگر بن جاتی ہے تو وہ اگلے 5 سال تک رہے گی۔ اسی چکر کے اندر ان کا اپنا چیف منسٹر بھی آ جائیں گے، ان کے باقی سسٹم بھی چل جائے گا، اور ان کی حکومتوں کے اندر جب آپ کو جا کر الیکشنز کرانے پڑیں گے تو وہ آپ کے لیے ذرا تھوڑی سی ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو جائے گی۔ باقی آپ جس طرح کہتے ہیں ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آصف زرداری صاحب نے آنا ہے، تو ان سے ملنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اسی ملاقات کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی آگاہ کیا کہ جناب فلاں صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، اور ان ملاقات کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ جناب الیکشن، انہوں نے کہا چھوڑیں اس کو، ان سے کہیں کہ بس آپ نے یہ انفارمیشن دے دی، آپ کا بہت مہربانی، آپ کو بہت شکریہ، اب آپ جائیں اپنا کام کریں۔ ہم یہ سیاسی میدان ہے، سیاسی میدان کے اندر کون سے مورے کو آگے کرنا ہے، کون سے مورے کو پیچھے کرنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، طریقے عدم اعتماد لے کے آنی ہے، گورنر راج لگانا ہے، کہ یہ جو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا ہے چودھری پرویز الہی کو، یہ کام ہمارا ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ چونکہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ بلکہ ماننا ہے کہ وہ ان کو اس وقت جو پولیٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ زیادہ بہتر اس بارے میں اندازہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہو گئی ہے، اور جو پیغام انہوں نے شہباز شریف کو سنایا ہے وہی پیغام انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سنایا ہے، اور نواز شریف صاحب نے جو ان کی طرف سے جو جواب تھا اس کے اوپر تو انہوں نے وہ بقول جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بڑا کہکا لگا کے ہنسے، انہوں نے کہا جناب بالکل ٹھیک کیا آپ نے، ویل ڈن، ایسے ہی جواب ہمیں چاہیے تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اس سچویشن کا کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے اور حکومت کے لیے بھی ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اگر حکومت عمران خان صاحب کا یہ جو مطالبہ ہے بالفرض محال کہ ان کی چودھری پرویز الہی صاحب کا وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے دیا کہ جناب میں دوبارہ چیف منسٹر بننا ہے، میرے پتر نے بھی بننا ہے، فلاں بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، 35 سیٹیں ہمیں چاہیے، اس قسم کے جو بھی انہوں نے مطالبے کیے ہیں، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کے اندر یا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ گفتگو کے اندر ان کے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتے ہیں، کچھ گارنٹرز کی موجودگی کے اندر بات چیت طے ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اب خیبر پختونخوا والوں کا یہ ماننا ہے، بلکہ یہ آن ریکارڈ یہ بات کی خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ جناب جب تک پنجاب حکومت تحلیل نہیں ہوگی، جب تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، یہاں پر محمود خان صاحب جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے وہ ایڈوائس گورنر صاحب کو نہیں بھیجیں گے۔ یہ آفیشیلی بات سامنے آئی ہے، بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے، ان کی طرف سے یہ آفیشیلی سٹیٹمنٹ ہے، میڈیا پر یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جناب پہلے پنجاب اسمبلی، اس کے بعد کے پی کے۔ ان کا یہ ہم ولنریبل سچویشن کے اندر نہیں آئیں گے کہ جناب ہم یہاں پہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں عمران خان کے کہنے پہ، اور ادھر وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بارے میں جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے اپنی شرائط منوائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا درد سر بن گیا ہے۔ اب وہ اعلان تو کر چکے ہیں، اب اعلان سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، جو ان کے پولیٹیکل سپوکس پرسنز ہیں، ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں، وہ بھی اب اس حوالے سے بڑی کشمکش کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کسی جگہ پر آ کر اب کھل ڈھل کے یہ بات نہیں کر سکتے۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے انہوں نے کوئی ٹی وی انٹرویو کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، اے آر وائی کو شاید انہوں نے دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے تو تاریخ دے دی۔ انہوں نے کہا جناب 20 مارچ کو الیکشن ہونے ہیں پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہوں گے، جو نئی پنجاب اسمبلی کو منتخب کرے گی، اس کے لیے 20 مارچ کی تاریخ ہے۔
20 مارچ تک یہ الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم بڑے آرام سے حکومت بنائیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو جو ہے اس پر اپنا جو دباؤ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. دوسری جانب ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جس کا اظہار عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے بھی ہوتا ہے, بلکہ ایک خبر ہے میرے سامنے جو دی نیوز کے اندر شائع ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, اور فواد چودھری صاحب نے دی نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نئی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں چاہتے کہ ہمیں جلد الیکشن دیے جائیں. وہ ان کا یہ مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں الیکشن لے کے دیں, اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں الیکشن نہ لے کے دیں, آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے اعلان کیا ہے غیر جانبدار ہونے کا, اب وہ آپ غیر جانبدار ہی رہیں. یعنی پہلے آپ کھینچ کے بلا رہے تھے, اب ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب اللہ دا واسطہ ہے ساڑھے نال آ کے کھلو جو, اللہ دا واسطہ ہے ہم نے الیکشن لے کے دے دیں, اللہ کا واسطہ ہے ہمیں اقتدار میں لے کے چلے جائیں, اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمارے یہ جو پرندے اڑ جائیں گے ان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے یہ تاثر دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم خود ہی پولیٹیکل فیصلہ کریں گے, اب آپ جو ہے وہ نئے الیکشن کے راستے کے اندر کسی بھی صورت رکاوٹ نہ بنے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنی اسی گفتگو کے اندر جس کا میں اظہار کئی مرتبہ کر رہا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طریقے سے اب بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے اس انٹرویو کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایکسٹینشن دینے کا قانون عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے منظور کیا گیا تھا, انہوں نے کہا اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. نو ایکسٹینشنز, کسی کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, نہ ہی یہ ایکسٹینشن جو ہے ہمیں کسی بھی صورت میں اب وارا کھاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس قانون کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کرے گی تو ہم ان کو بھرپور تعاون ایکسٹینڈ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی کسی سیاسی کلا بازی کے ذریعے جو حکومت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں. آلدو کہ یہ قانون ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر بن گیا ہوا نا معاملہ کو, جو سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا, اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی قاعدہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جو سینئر موسٹ جنرل ہوگا وہی آرمی چیف بنے گا. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ جو جس وقت یہ قانون سازی کی گئی تھی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے حوالے سے کہ ایک ایسا جو ڈائریکٹریٹ ہے وہ بنایا جائے جہاں پر تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بیٹھیں اور ایک مربوط قسم کی پالیسیز بنیں. اور اس وقت یہ طے پایا تھا کہ یہ جو جوائنٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس کی جو سربراہی ہے یہ تینوں مسلح افواج کے لوگوں کو باری باری ملے گی. پہلے نیوی کا آئے گا, پھر جو ہے وہ ایئر فورس کا, پھر پاکستان آرمی کا, یہ اس طریقے سے روٹیٹ ہوتے رہیں گے. لیکن صرف ایک مرتبہ ہوا, ایک مرتبہ نیوی کا بنا, ایک مرتبہ ایئر فورس کا بنا, اور اس کے بعد یہ والا بھی اسی چکر کے نظر ہو گیا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے کہ جوائنٹ چیفز جو ہیں وہ تینوں افواج سے باری باری آنے چاہیے, اور یہ اس سے ایک جو کوڈیل ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا, اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو ساری گمکس چل رہی ہیں اس وقت پولیٹیکلی وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں اب کہ جناب یہ جو اسمبلی کا اجلاس جو 4 مہینے سے صبح شام جاری ہے, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لا, شیطان کی آنت بن گیا ہے. اب کچھ اس قسم کا حکمران اتحاد سوچ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا آپشن ہے اعتماد کے ووٹ کا جو گورنر صاحب کی طرف سے دیا جائے گا, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیرلل چلیں گی. اور چودھری پرویز الہی صاحب کو کوئی حتمی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس میں سے نکل سکیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس کھیل کے اندر اصل رنگ اس وقت بھریں گے جب آصف علی زرداری صاحب پہنچ جائیں گے لاہور, اور یہاں پر آ کر جو ہے ظہور اللہ روڈ پر چودھری برادران کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے. وہیں سے یہ اصل چیز جو ہے وہ گیم جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ 8 مہینے مزید اقتدار میں رہنے یا نہ رہنے کا فائدہ نہیں ہوگا, اگلے 5 سال ملیں گے, فل ٹرم ملے گی,
اسی میں چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرسٹ ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب اپنے اسی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ وہ حکمران اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مرکز میں موجود ہے، یا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب لیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہوگی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب شاید کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے بھی نہیں آیا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب بھی نہیں آئے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔